بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں کہ وہ مصر کو چھوڑ کر کیوں اور کہاں گئے۔ حضرت یعقوب اور ان کے اہل خاندان اپنی آبائی وطن کو چھوڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش پر مصر آ گئے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھتی گئی، وہ ایک بہت بڑا قبیلہ بن گئے اور ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ حضرت یعقوب 17 سال مصر میں رہنے کے بعد 147 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور کچھ مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بھی 110 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ کئی صدیاں اسی طرح گزریں اور ان میں بنی اسرائیل ایک قابل توجہ گروہ کی حیثیت سے ابھرے۔ ان کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب فرعون مصر کے تخت پر بیٹھا تو بنی اسرائیل کی تعداد میں روز افزوں اضافے کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ حکومت مصر کے دشمنوں کے ساتھ مل جائیں اور ملک کو خطرے میں ڈال دیں۔ اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے لیے مشکلات پیدا کرنے اور ان پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنایا اور بنی اسرائیل پر سختیاں شروع کر دیں۔ قسم قسم کے ہیلے بہانوں سے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں۔ انہی دنوں میں مشہور نجومی نے فرعون سے کہا، بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں آپ کا تخت و تاج نیست و نابود ہو جائے گا۔ فرعون نے اس حادثے کی پیش بندی کرنا چاہی اور اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے مار ڈالیں اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ تقدیر خداوندی کے آگے بند باندھ دے گا اور حکم الہی کو جاری نہیں ہونے دے گا۔ تاہم پروردگار عالم کو یہی منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی خطرناک ماحول میں پیدا ہوں اور ان کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت نیست و نابود ہو کر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا، لیکن ان کی ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ یہ خبر فرعون اور اس کے اہلکاروں تک نہ پہنچ پائے اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ چند دن اسی طرح گزر گئے جن میں فرعون کے جاسوس بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی لیتے رہے اور جو لڑکا بھی انہیں ملا اسے قتل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا نہایت مشکل کام تھا۔ اس موقع پر خدا نے ان کی والدہ کو یہ ترکیب سمجھائی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھیں، اس پر تارکول لگائیں اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیں تاکہ خدا کا فرمان جاری ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کرایا، اپنے پیارے بیٹے کو اس میں لٹایا اور بڑی حسرت کے ساتھ دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ پھر یہ چھوٹی سی کشتی نیل کے پانی پر تیرنے لگی اور ہر دوسری جگہ کو چھوڑتی ہوئی فرعون کے محل تک آ پہنچی۔ تب شاہی ملازموں نے اسے دریا سے نکال لیا اور فرعون کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھیں کہ دیکھیں کہ اس صندوق اور بچے پر کیا گزرتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچا دیا گیا ہے تو وہ بے حد پریشان ہوئی، لیکن خدائے تعالیٰ کی لامحدود رحمت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا سایہ ڈالا اور اس کی مہربانی سے وہ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ جب فرعون نے بچے کو مار ڈالنے کا حکم دیا تو اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا، اس خوبصورت لڑکے کو قتل نہ کرو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ممکن ہے کہ آگے چل کے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ اگرچہ فرعون بچے کو قتل کرنے سے باز آ گیا، لیکن بچے کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر بہت سی عورتوں کو اسے دودھ پلانے کے لیے لایا گیا، لیکن اس نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو سب کچھ دیکھتی چلی آ رہی تھی وہ وہاں پہنچی اور کہنے لگی، آیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے رہنے والے تمہارے بچے کو پالیں پوسیں اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کریں؟ یہ کہہ کر وہ اپنی والدہ کو دربار میں لے آئیں۔ بچہ ہمک کر ماں کی گود میں آیا اور آرام سے دودھ پینے لگا۔ یوں خدا کا وعدہ پورا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیر خوارگی کا زمانہ ختم ہو گیا تو ان کی والدہ انہیں فرعون کے محل میں چھوڑ آئیں، جہاں فرعون کے خدمتگار ہر وقت ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے لڑکپن کا زمانہ فرعون کے محل میں بڑے آرام سے گزارا۔ جب وہ جوانی کو پہنچے تو خدائے تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت سے نوازا اور نبوت کے منصب پر فائز کیے۔ خدائے تعالیٰ کے احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے مظلوموں اور بے کسوں کی مدد اور حمایت کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ ہر دکھی دل کا دکھ دور کریں گے اور ہر حاجت مند کی حاجت پوری کریں گے۔ وہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلہ والے تھے، اس وقت فرعون کے ظلم و ستم کے چنگل میں گرفتار تھے۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کو جا رہے تھے، انہوں نے عین راستے میں دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فرعون کی قوم کا آدمی تھا اور دوسرے کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تو وہ اس کی حمایت میں آگے بڑھے۔
اور فرعونی کے سر میں ایک مکہ جڑ دیا۔ اتفاق کی بات کہ مکہ لگتے ہی فرعونی زمین پر گر گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور فرعونی سے دستے گریباں ہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کل کی طرح آج بھی ان سے مدد طلب کی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم ایک سرکش اور جھگڑالو آدمی ہو۔ تاہم وہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے، لیکن وہ اسرائیلی یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام خود اسے پیٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کر دینا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک اور آدمی کو قتل کیا تھا؟ اس جملے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں ڈال دی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس فرعونی کا قاتل کون ہے۔ چنانچہ مقتول کے ورثاء جو کہ قاتل کو تلاش کر رہے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرانے اور سزا دلانے پر آمادہ ہو گئے۔ تاہم اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت موسیٰ علیہ السلام کے شامل حال ہوئی اور فرعون کا خزانچی جو ایک مومن تھا لیکن اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا، وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ قوم تم کو قتل کرنے کے در پہ ہے، اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جتنی جلد ہو سکے اس شہر سے نکل جاؤ اور فرعونیوں کے ہاتھ سے اپنی جان بچا لو۔